سائنس کو باقاعدہ مذہب مانتے ہیں گورے تو ڈیفینیٹلی، لیکن ہمارا بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے متاثر ہے، کافی سائنس سے متاثر ہے، سائنس کی خدمات بھی بڑھی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اپروچ کو استعمال کرنا کہ ہم چلو پڑھے لکھے طبقے پہ ایک امپریشن ڈالنے کے لیے، تھوڑا سا روب ڈالنے کے لیے قرآن مجید کا ہم کوئی سائنس کی بات کریں، تھوڑا انہیں سمجھانے کے لیے، تو اس میں کیا کیئر کرنی چاہیے، اور یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں، سائنس اجازت؟ ایک علم ہے. علم کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک علم وحی ہے، اور ایک ہے انسان کا وہ پوٹینشل فار نالج جو اللہ کریم نے ابتدائی آفرینش اس میں رکھ دیا تھا. صحیح، علم آدم الاسماء کلہا. بالکل ٹھیک. انسان کو بطور انسان، بطور جنس، اللہ کریم نے ساری کائنات کا علم بطور ایز اے پوٹینشل رکھ دیا. ٹھیک ہے. اب اس نے ایکسپلور کرنا ہے، وہ ساری زندگی ایکسپلور کرتا رہے. اس کو ہم بالکل ناجائز علم نہیں کہہ سکتے، یہ صحیح. بالکل جائز علم ہے. آپ سائنس پڑھیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس پر ایمان رکھنا ہاں. یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہاں. آپ پڑھیں، علم حاصل کریں، ایمان آپ کا علم وحی پہ ہونا چاہیے. زبردست. علم وحی وہ میں جیسے پہلے عرض کیا پریسائزڈ بھی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس آیا. علم وحی ایمان رکھنے کی چیز ہے، سائنس جاننے کی چیز ہے. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ سائنس جب ہم کہتے ہیں تو نیچرل سائنس جو نیچرل فینومیناز ہیں ارد گرد کی کائنات ہے اس سے متعلق ہے. جی. لہٰذا آپ ساری زندگی ایکسپلور کرتے رہیں. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، صحیح. قرآن بھی اسی کا نازل کردہ ہے. لہٰذا اس میں دو باتوں کو آپ دیکھیں، ریلیٹ کریں. یہ جو قرآن کے جملے ہیں، قرآن کے سینٹینسز ہیں، ان کو ہم جملے نہیں کہتے. جی. حالانکہ جملہ عربی زبان کا لفظ ہے، صحیح. لیکن عربی زبان کا ہم ان کو قرآن کی آیات کو جملے کیوں نہیں کہتے؟ ہم ان کو آیات کہتے ہیں کیونکہ اللہ کریم نے ان کو آیات کہا ہے. صحیح. یہ آیات ہیں، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہیں اس میں بھی آیات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صحیح. ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی آیات ہیں، قرآن کے اندر بھی آیات ہیں. بالکل صحیح. یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی، اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی. بالکل ٹھیک. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر مطابقت ہے. ممکن نہیں ہے کہ آفاق و انفس کی کوئی نشانی وہ اللہ کے قرآن میں بیان کردہ نشانی کے خلاف ہو. یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. صحیح. لہٰذا یہ ضرور ممکن ہے کہ آپ کے ایکسپلور کرنے میں کوئی کمی ہو. ہاں. صحیح. یہ ضرور ممکن ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر سائنس کسی بھی الٹیمیٹ رزلٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ الٹیمیٹ رزلٹ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا. صحیح. صحیح. اس کو قرآن نے خود کہا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم ان کو ان قریب نشانیاں دکھائیں گے. سبحان اللہ. سبحان آفاق و انفس کی، آفاق کائنات، آپ ایسٹرانومی کہہ لیں، جی، جی، جی. ایسٹرالوجی کہہ لیں، بالکل صحیح. آپ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات جو بھی ہے، اور انفس کا مطلب ہے وجود انسان کا. ان کے اندر اب دیکھیں نئی نئی تحقیقات ہو رہی، نئی نئی چیزیں آ رہی. یہ نشانیاں ہیں. جی. جی. کیا ہوگا؟ حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ان کے اوپر واضح ہوگا کہ جو قرآن نے کہا ہے وہی حق. وہی حق ہے. لہٰذا ان دونوں میں کوئی ایسی تفاوت نہیں ہے، ایسا کوئی فرق نہیں ہے. ان میں موافقت ہے. صحیح. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو ایکسپلوریشن آف نالج کا پروسیس ہے وہ ہر دور میں آگے سے آگے بڑھتا ہاں رہتا جی. ہے. ہاں جی. وہ چینج بھی ہوتا وہ رہتا چینج ہے. ہو جاتا ہے. سائنس آج نتیجہ اور رکھتی ہے، کل کو اور رکھتی ہے. صحیح بات. لیکن کسی بھی فیلڈ میں جب الٹیمیٹ نتیجہ ہوگا تو وہ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوگا. زبردست. لہٰذا یہ آپ اس کو پوٹینشیل نالج کہیں، اور اس کو ایکسپلور کرنا، انسان اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرے. تحقیقات جو ہو رہی ہیں نئی نئی، یہ بالکل مستحسن ہے. صحیح. اس کو کرتے رہنا چاہیے. صحیح. اللہ نے جو انسان کی نیچر بنائی ہے یہ اس کے اندر شامل ہے. بالکل صحیح. اور لیکن جو ایمان رکھنا ہے وہ علم وحی پہ ہے. بہترین. وہ علم سائنس پہ یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس جی. پر ایمان رکھنا نہیں. زبردست. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں تاریخ کا علم بھی ہو، سوشل سائنسز کا علم بھی ہو، جی ہاں. جی ہاں. اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا تو ضروری نہیں ہے. صحیح بات. بلکہ ایمان تاریخ کی بات ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ. جی. ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آج آپ کتاب لکھیں، ہسٹری کی کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو محمد علی صاحب آج کتاب لکھ دیں اور واقعات کو توڑ مروڑ کے لکھ دیں، صحیح. آج کوئی نہیں دیکھے گا. 50 سال بعد یہ ہسٹوریکل فیکٹ بن جائے گا. صحیح. اس میں کون سی؟ تو جی بڑا ہاں جی ہاں. ایسے ہی. زرخیز فیلڈ ہے ایسے ہی. کہ آپ جو مرضی لکھیں. تو پھر کیا کریں گے؟ نالج کی بنیاد
ایمان رکھنے کے لیے وہ کتاب و سنت ہے. اس پر آپ ایمان رکھیں گے اور ہسٹری کا بھی مطالعہ کریں, فزکس کا بھی مطالعہ کریں, کیمسٹری کا بھی کریں, ساری دنیا کے نالج پڑھیں, مطالعہ کریں, ایمان اس پر رکھیں. زبردست. ہر وہ چیز درست ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے, بالکل ٹھیک. اور ہر وہ چیز غلط ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. اور اگر کوئی چیز نہ خلاف ہے نہ مطابق ہے تو اس کے اوپر آپ کو مرضی ہے کمنٹ آپ دے دیں یا کریں. کہیں کہ اب ہو جو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس سے یہ ہو سکتا یہ ہے مراد ہو, لیکن اس کے جیسے دونوں آپ نے صورتیں کہا ہو کہ ایک حتمی وہ فیصلہ کر لینا اس سے یہی مراد ہے یا جو میں اخذ کر چکا ہوں وہی ہے, تو وہ ظاہر ہے قرآن مجید میں بھی. لہٰذا سارے علوم کی بنیادیں قرآن میں ہیں جی. لیکن ان تمام علوم کو جب انسان اپنی اس جو اس انسان کے اندر پوٹینشل ہے اس کے تھرو جب ایکسپلور کرتا ہے تو اس کے اندر تو نقص بھی ہو سکتا ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے, ابھی راستے کی چیز ہو سکتی ہے, تو حتمیت پہ پہنچنے کے لیے وقت لگ سکتا ہے. جی. لہٰذا وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی محکم آیات اور متشابہ, جی. تو پاسبل ہے کہ ایک آیت آج متشابہ ہو اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ محکم ہو جائے. وہ یعنی اور وہ کس سے ہوگی, وہ سائنسی تحقیقات سے ہوگی. جی. کوئی نئی چیز سامنے آ جائے. صحیح. اور جو میں نے مثال دی تھی وہ یخلق ما لا تعلمون, اور ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ متشابہ تھی. صحیح. کہ کیا پیدا کرے گا جی. کچھ نہیں پتا. آج وہ ریل گاڑی, وہ کاریں, وہ ہوائی جہاز وہ پیدا ہو گئے. جی. لیکن یہ ابھی بھی ایک پہلو اس کا محکم ہے, ایک پہلو ابھی بھی متشابہ ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں پیدا ہو جائیں. ابھی تو سمندر بھی کتنا کم ایکسپلور ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کریچرز ہیں. تو تھوڑا سا میں اور اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ آفاق میں اور ود ان یور سیلف دکھائے گا سائنس. تو ایسٹرو فزکس ایک بڑی ہی گروئنگ فیلڈ ہے, بلکہ دو فیلڈز جو ہے نا شیخ, ایک سائیکالوجی اور ایسٹرو فزکس, یہ آج کی نا گوروں کی پیک کی فیلڈز چل رہی ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی میں پڑھ رہا ہوں شیخ, تو وہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے احادیث کی نا انہوں نے احادیث سے اصول لیے ہوئے سارے, لیکن گورے اب اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ بتاتی ہے ہمیں برین باقاعدہ MRI اسکینز ہو کے پروو کر رہے ہیں وہ کہ انسان کی اگر سوچ ایسی رہے تو وہ ہیلدی رہے گا, ایسی رہے تو وہ سارے ایسا محسوس ہوتا ہے, بلکہ 100% احادیث سے اخذ اصول ہے. معلوم ہے اس پہ ہمارے ادارے سے PhD ہوئی ہے. اچھا. ہمارے ادارے سے PhD ہوئی ہے پازیٹیو سائیکالوجی پہ. زبردست. پرما ماڈل آف پازیٹیو سائیکالوجی ان دا لائٹ آف قرآن اور سنت. زبردست. بہت PhD وہ مطلب مکمل ہو گیا تقریباً. ماشاءاللہ, بہترین.